الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کی یہاں کی حاضری ایک نکاح کے سلسلے میں ہوئی ہے. اسلام نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے بتلائے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. اسی سلسلے میں اسلام کا ایک سماجی زندگی کا نظام ہے. اسلام ایک سوسائٹی اور سماج میں کس طریقے سے رہا جائے، زندگی گزاری جائے، اور سماج میں انسان کے ساتھ جو دوسرے حضرات کی وابستہ ہے. ایک انسان ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کے بھائی بہن ہے، اس کے قریبی رشتے دار ہے، دور کے رشتے دار، اور اسی طرح شادی کے بعد اس کی اپنی بیوی ہے اور اس کی اپنی اولاد. یہ سماجی زندگی کس طرح گزاری جائے، ان میں سے ہر ایک کے کیا ایک دوسرے کے ساتھ حق لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بنیادی چیزیں زندگی کے تمام معاملات میں اسلامی شریعت میں موجود ہے. قرآن کریم اور حدیث شریف میں زندگی کا، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے انسان کا سماجی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے انسان کا کاروبار اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ کس طریقے سے گزارے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے اپنی احادیث میں دوست اور بزرگوں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے. دنیا کے کسی اور مذہب میں یا دنیا کے لوگ جو اپنے اپنے اعتبار سے اپنا ایک سماجی نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اعتبار سے سماجی زندگی گزارنے کے الگ الگ اصول لوگوں نے بنائے ہیں، ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا جو نظام ہے زندگی کے تمام معاملات میں، اور اسی طریقے سے سماجی زندگی کے معاملات میں بہت تفصیل سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں راستہ بتلایا ہے کہ سماجی زندگی میں آدمی کس طرح رہتا ہے. دوست اور بزرگوں، میاں بیوی کے مسائل اور مرد اور عورت کے مسائل میں چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک لمبی مدت گزارتے ہیں اور اس زندگی گزارنے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں سوچ میں، کہیں کاموں میں اختلاف ہوتا ہے. انسانی زندگی ہے، رات دن دیکھتے ہیں کسی کے ایک معاملے میں سب کا ایک رائے ہونا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ رائے اور ہر ایک کے الگ الگ مشورے ہوتے ہیں. تو سماجی زندگی میں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ آپس کے یہ اختلافات ایک دوسرے کو دور نہ کر دیں. اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے ذمے کیا حق ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو بہت تفصیل سے بتلایا. حتیٰ کہ میاں بیوی ماں باپ مل کر بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے دودھ پلانے کے سلسلے کے کیا مشورے کیے جائیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار، چاہے وہ سماجی زندگی میں ہو، چاہے وہ معاملات کے مسائل میں ہو، ویوہار ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس میں ہو، ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے. ہمیں ذمہ داریاں بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کی ہمیں رہنمائی بھی کی. اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے حقوق کی لڑائیاں لڑتے ہیں، یونین قائم ہے، چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب مل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. اسلام نے یہ بتلایا کہ حقوق کا مطالبہ بھی جائز ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے شوہر اور بیوی کے مسائل ذکر فرمائے، ویسے تو معاملات کے جو مسائل ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ویوہار ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اس میں بھی دونوں کو ذمہ دار بنایا. مثلا ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو ہماری خریدنے کی کیا ذمہ داری ہے، یعنی خریدنے کے وقت ہمیں کیا اصول اور کیا قاعدے قرآن کریم ذکر کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم بیچ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت ہے، اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اس میں کاروبار کے مسائل ذکر کیے. ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، چاہے چیزیں خرید و فروخت کریں، چاہے ایک دوسرے کو روپیہ قرض دیں، چاہے گروی کے مسائل ہو، گروہ رکھنے کے. قرآن کریم نے اس آیت میں ان تمام مسائل میں دونوں فریق کو ذکر کیا، یعنی کسی کی حق تلفی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ خریدنے والا سامنے والے کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور چیز سستی خرید لے، بیچنے والا خریدنے والے کی اس کمزوری کا یہ لحاظ کر کے کہ اس کو یہ چیز خریدنی ہے اور ایسے موقع کی جگہ ہے کہ وہی خریدے گا، اس میں فائدے ہیں، تو اس کے اندر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے کہ سامنے والے کو کچھ مجبور کیا ہے. یہی حال قرآن کریم نے ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر بھی ذکر کیا ہے. سماجی زندگی، شادی تو ایک دن نکاح ہوتا ہے، پھر میاں بیوی اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. اسلام میں نکاح ہمیشگی کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں. اسی لیے نکاح کے وہ طریقے جو وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، کنٹراکٹ نکاح ہوتے ہیں یوروپ میں، 2 سال کے لیے لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، 5 سال رہیں گے. اسلام میں بھی کچھ لوگوں نے، اسلام جب آیا جاہلیت میں اس طرح کے کچھ نکاح کرتے تھے. نکاح موقت جس کو کہتے ہیں، 5 سال کے لیے نکاح، 2 سال کے لیے نکاح. اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. نکاح متع ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب کو ختم کروایا. یہ کیا وجہ ہے؟ نکاح جب ہمیشہ کے لیے، زندگی کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد اولاد کے مسائل. جو لوگ 2 سال 3 سال کا کانٹریکٹ کریں گے وہ شادی بیاہ تو کر لیں گے، لیکن اس کے بعد ایسے طریقے اپنائیں گے جس سے اولاد نہ ہو، اس لیے کہ 2 سال کے بعد جدا ہونا ہے. یہ یوروپ میں سب کچھ چل رہا ہے، جاہلیت میں بھی چلتا تھا. اسلام نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مجبوری کا درجہ پیش آ جائے، دونوں کا کسی طرح نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں کمی محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بھی مختلف طریقے بتلانے کے بعد آخر میں اس کو، اگر آخری مجبوری بتلایا کہ عورت کو سمجھایا جائے، لڑکے کو بھی سمجھایا جائے اگر اس کی طرف سے کچھ کمی ہو رہی، اور اگر عورت کی طرف سے کچھ کمی ہے تو یہ بھی بتلایا کہ دونوں ایک دوسرے کے بستریں الگ کرتے ہیں. ہلکی سی مار کا حکم فرمایا
اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ دونوں خود مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، لڑکی کے جو قریبی رشتے دار ہیں اور لڑکے کے جو قریبی رشتے دار ہیں، یہ دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کریں اور دونوں میں کسی طریقے سے صلح کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اپنے درمیان یہ جو پنچ آئی ہے، پنچایت جو بیٹھی ہے، لڑکے لڑکی کے جو قریبی رشتے دار بیٹھے ہیں، ان کی نیتیں اگر ان دونوں کو جوڑنے کی ہے، قرآن کریم بڑی حکمت کی چیز فرماتا ہے، اگر ان کی نیت اچھی ہے، لڑکی اور لڑکے کے رشتے دار، کبھی ہوتا ہے رشتے دار ہوتا ہے اور اس کو صلح کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن کوئی اپنے بھائی یا اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ جڑنے نہ پائے، تو جوڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہاں بھی توڑ کر وہ آتے ہیں، وہ گفتگو ہی ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھ جائے کہ ان کو رکھنا نہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں بڑی حکمت فرما رہے کہ یریدا اصلاح، ایک طرف تو یہ بتلایا کہ پہلے تو میاں بیوی کو ہی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، اگر یہ نہیں حل ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد بہت قریبی رشتے دار، اور وہ بھی لڑکے اور لڑکی کے، کوئی تیسری چیز کو نہیں کہا، تیسرے لوگوں کو نہیں کہا، یہ بھی قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کی لڑائی اور ان کے جھگڑے بہت محدود رہے، لوگوں تک نہ پھیلنے پائے۔ جب پھیلیں گے، لڑکے والے کچھ بات کریں گے، لڑکی والے کچھ بات کریں گے، تو صلح ہی نہیں ہو سکے۔ لڑکی لڑکے کی وہ باتیں کہے گی جو ان دونوں کے درمیان تھی، یا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات تھے ان کے دونوں کے درمیان تھے، جب وہ تیسرا فریق آئے گا ان کے سامنے کہیں گے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، وہ بہت قریبی رشتے دار جو ان دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہے ان کو ہی قرآن نے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ پاک دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کریں گے اگر یہ صلح کرانے والوں کی نیت صحیح ہے۔ خیر، بتلانا مجھے یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اس سے ہمیں بتلایا کہ سماجی زندگی میں ہمیں کتنا ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اور پھر اولاد ہوئی تو ان دونوں کے سلسلے میں قرآن نے فرمایا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، بچہ پیدا ہوا تو اب عورت یہ سمجھے کہ اب یہ مجھے طلاق نہیں دے گا، یہ اپنا مزاج بدل لے اور شوہر کے ساتھ دوسرے طریقے سے پیش آنا شروع، یا شوہر یہ سمجھے کہ اب جب اولاد ہوئی تو اب یہ کہاں جائے گی، وہ بلیک میلنگ کرے اس کا، وہ اس کو کسی طرح ستائے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا لا تضار والدة بولدها، نہ والدہ کو لڑکی کی وجہ سے، ماں کو لڑکی کی وجہ سے ستایا نہیں جائے گا، اور اسی طرح باپ کو بھی لڑکے کی وجہ سے ستایا نہیں جائے گا۔ یہ اتنی باریک چیزیں بتلا کر اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندگی چین، سکون اور امن و عافیت والی گزرے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نکاح ہے، جیسے صالح علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اونٹنی پتھر میں سے پیدا فرمائی، قوم نے معجزہ مانگا، اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ مکہ کے مشرکین نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، اللہ پاک نے اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، غار ہرا کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف، بیچ میں غار، وہ پہاڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ اللہ پاک کی نشانیاں کہلائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی دونوں اپنی زندگی کو ایک بندھن میں باندھتے ہیں۔ شریعت نے جو الفاظ بتلائے نکاح کے ایجاب اور قبول، ایک طرف سے پیش کیا جائے اور دوسری طرف سے قبول کیا جائے، جیسے ہم نکاح کی مجلس میں کرتے ہیں، لڑکی یہاں حاضر نہیں ہوتی، اس کی طرف سے وکیل اور اس کے گواہ آتے ہیں اور مرد تو سامنے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک قسم کا جو کانٹریکٹ اسلام نے بتلایا، بندھن جو بتلایا، اور اس کے اندر یہ سارے طریقے اور یہ ترتیب قرآن کریم نے ہمیں ذکر فرمائی کہ اس طریقے سے کیا۔ اس کے بعد
یہ لڑکی اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئی، زندگی کا 20 سال 22 سال کا ایک وقفہ اس نے اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ گزارا. اب یہ دوسرے گھر میں جا رہی، اجنبی ماحول ہے، اجنبی لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. سکون کا باعث، سکون کا ذریعہ بنایا مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس. لباس سردی سے، گرمی سے، بارش سے بچاتا ہے، دوسری چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے. میاں بیوی کو قرآن نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں. لباس کے قرآن نے فرمایا پوری سر سے لے کر پیر تک کو جیسے لباس چھپاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کریں گے. دوستو، ایسی باریکیاں اور ایسی لطافتیں جو قرآن اور حدیث نے ذکر فرمائی، دنیا کے کسی قانون میں انسانیت گزشتہ 400 سال سے انہوں نے اپنے قانون اپنی طرف سے وضع کر کے مستقل کتابیں لکھی، اور دنیا کا نظام جمہوریت اور لوک شاہی پر جو چلتا ہے، اور وہاں کی عدالتیں اور قانون ساز جو ایجنسیاں ہیں، یہ سب رات دن لو کمیشن کیا کرتے ہیں؟ یہی قانون بناتے ہیں اور یہی قانون پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، پھر وہ پاس ہوتے ہیں. لیکن آج تک انسان اپنے قانون اپنی طرف سے متعین نہیں کرتا، اور خاص کر کے یہ جو سماجی زندگی ہے، اس کے قانون انسان اپنی طرف سے جب کرنے گیا تو وہ ٹھوکریں ہی کھاتا. دنیا کی وہ مہذب قومیں یوروپ اور امریکہ جو اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور ضروریات زندگی کی سہولیات میں اور اخلاق کے ظاہری شکلوں میں، ان سب میں اپنے آپ کو لوگوں سے بہت آگے سمجھے، اور بہت سی اچھی چیزیں بھی ان قوموں میں ہیں. قرآن نے ہمیں اصول بتلایا ہے. یہودیوں کی قرآن کریم نے جہاں برائی بیان کی، وہیں ان میں جو اچھے لوگ تھے قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، منہم امۃ مقتصدہ، ایک درمیانی امت ہے. ان میں یہ فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو 1 دینار بھی امانت کے لیے دو تو وہ امانت ادا نہ کرے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم ان کو بہت بڑا مال امانت کے طور پر رکھو، وہ اس کی بھی حفاظت کرے. 5ویں پارے میں آیت اللہ پاک نے ذکر فرما کر بتلایا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کی قوموں کو کہ ساری چیزوں میں ترقی، لیکن اپنی سماجی زندگی، اپنی سوسائٹی کے نظام میں وہ فیل ہو چکی. وہ خود قبول کر رہے ہیں، اس کو گاڑی پتری پر سے اتر چکی ہے. مرد اور عورت کا نظام جو زندگی کا ہے، اس میں طلاقوں کی کثرت، کانٹریکٹ نکاح، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، شراب پی کے اپنی زندگی کو سکون بخشنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ سماجی زندگی چین و سکون والی وہاں نہیں ہے. قرآن نے جس کو چین سکون کہا، نکاح کے طریقے کو، اور وہ شرعی طریقے کو. نکاح تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام باریکیوں اور لطافتوں کے ساتھ جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے. دوست اور بزرگوں، دنیا کے کسی قانون میں یہ چیز نہیں. مسٹر ایلی بیسنٹ جو ہندوستان میں ایک انگریز تھی، اور ہندوستان کے آزادی میں باوجود انگریز ہونے کے وہ آزادی کی جنگ میں ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ تھی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ انگلینڈ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اس وقت انگلینڈ تھا، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی دنیا کی آبادی پر اس کی حکومت تھی. وہ لکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی ترقی اور اتنے بڑے اپنے آپ کو وسیع علاقے پر قبضہ کرنے کے باوجود 150 سال پہلے تک انگلینڈ کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں عورتوں کو کوئی مال ملکت وراثت میں مل سکے. اور اسلام ہے جس نے 1400 سال پہلے جب ایک چھوٹا سا قصہ پیش آیا، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی اور بچیاں تھیں، ان کے بھائی نے، مرنے والے کے بھائی نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اور یہ میرے شوہر کے بھائی مجھے اور میری بچی کو میرے شوہر کے مال میں سے بے دخل کر رہے ہیں. اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ پاک تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتے ہیں. اللہ پاک تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن جب اللہ پاک وصیت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ بہت تاکیدی لفظ ہوتا ہے. انسان مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے اور وہ تاکیدی چیز سمجھی جاتی ہے. اللہ پاک کی ذات عالی تو حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ لفظ پہلے ہی فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، یہ پہلی تاکید فرمائی. اور پھر کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے عورتوں سے دگنا ہے، لڑکے کے لیے اپنی بہن سے ڈبل ہے. قرآن یہ بھی فرما سکتا تھا کہ لڑکی کے لیے اپنے بھائی سے آدھا ہے، یہ نہیں فرمایا. لڑکے کا حصہ کتنا ہے اس کے لیے ماپدند قرآن نے لڑکی کو بنایا اور یہ کہا کہ لڑکے کے لیے لڑکی سے ڈبل ہے، یعنی لڑکی کا تو حصہ پہلے سے ہمارے یہاں متعین ہے، اب لڑکے کا کیا ہے اس کو بدلا ہے. تو اینی بیسنٹ یہ لکھ رہی ہے کہ 150 سال پہلے تک انگلینڈ میں وراثت میں عورت کو حصہ دینے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو وراثت میں حصے دینے کے سارے مسائل بتلائے. تو یہ ساری سماجی زندگی. دوست اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اتنے صاف ستھرے دین اور اتنی صاف ستھری شریعت پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی وہ قومیں اور وہ انسان جو پیشاب پاخانہ کرتا ہے وہ اپنے قانون کیا بنا سکتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس ذات نے اس کو بنایا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے مزاج کو جو جانتا ہے. ما توسوس به نفس، میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کیا کیا وسوسے گزرتے ہیں. آج تک سائنس نے کوئی ایسا مشین ایجاد نہیں کیا کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کی سوچ کو میں سمجھ لوں. اندازن کہہ دیتے ہیں وہ الگ ہے، آگے پیچھے کے واقعات جان کر، لیکن صحیح طور پر کوئی کسی کے متعلق جان نہیں سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں کیا وسوسے گزرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. جو خدا وسوسوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وسوسوں کو ہمارے دل میں لانے والے ہیں، وہ خدا ہماری ساری فطرت اور نیچر کو جانتے ہیں. اس لیے اس نے قانون وضع کیے تو اس کے قانون پر عمل کر کے دنیا میں چین اور سکون اسلام کے ذریعہ ہے. اور جب انسانوں نے اپنی طرف سے قانون وضع کیے تو بڑے بڑے ذہین اور لکھنے پڑھنے والے یورپ والے، لیکن وہاں کی سماجی زندگی، کسی ملک میں عورتوں کو 70% عورتوں کو طلاق، یعنی اس ملک میں 30% عورتیں ہی ہوئی جن کو طلاق نہیں ہوئی، 70% کو ہوتی ہے. کسی جگہ 60%، کسی جگہ 50% شادیاں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپس میں کورٹ کے اندر سارے مسئلے چلتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. شوہر نے اس کے کتے کو نہیں کھلایا تو عورت نے طلاق مانگی. عجیب اس قسم کی. یہ جب خدا کی شریعت کو چھوڑ کر انسان اپنی خواہش اور اپنے دماغ سے چلتا ہے تو ایسی الگ تک حرکتیں اس سے ہوتی ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے. اللہ پاک نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس ذات نے ہمیں یہ قانون دیا ہے، وہ لطیف، بہت باریک چیزوں کو جانتے ہیں، خبیر ہے، ہمارے ہر مسئلے کو اس سے باخبر ہے. ایسی ذات کا دیا ہوا قانون یہ جو نکاح اور یہ جو چیزیں ہیں. افسوس ہے کہ نکاح تو ہم مسجد میں کر لیتے ہیں، پھر سماجی زندگی کے مسائل غیروں کے طریقے پر حل کرتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ وہ حل نہیں ہوتے ہیں. وہ جتنے زیادہ جائیں گے الجھتے جائیں گے. دلدل آپ جانتے ہیں ندی اور پانی کے اندر میں جہاں کیچڑ ہوتا ہے، آپ ایک پیر رکھتے ہیں اور دوسرے پیر کو اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے، پھر اس کو اٹھائے تو وہ نہیں اٹھ رہا. یہ زندگی کا یہ جو دلدل ہے اس وقت سماجی زندگیوں میں، کڑواہٹ ہے آپس میں، رشتے داروں میں، یہ سب وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ہم نے اپنی منمانی، اپنی خواہش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنا تو میرے لیے بھی آسان ہے، لیکن ان سب سماجی مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد